منشیات کی کوئنگ کا جو سلسلہ اس وقت شروع ہوا ہے اس پر ماہرانہ رائے کم لی جا رہی ہے، اور دوسری گفتگو جو ہے کہ وہ فلاں پارٹی شامل ہے، فلاں ملک شامل ہے، فلاں لوگ شامل ہیں، فلاں جیسے فلاں 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 میں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے گا۔ اس کے لیے آج میں نے ایک ماہر جو ہیں ہمارے ایک این جی او چلا رہے ہیں فانوس کے نام سے، جو منشیات پہ بھی ہے، یہ یونیورسٹیز، کالج اور مختلف جگہوں پر جو ہے نا منشیات کے خلاف لیکچر بھی دیتے رہتے ہیں، اور رفیع صاحب جو ہیں یہ آپ کو اپنا مختصراً تعارف بھی کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں کون کون منشیات کا جو ہے وہ عالیہ، اور اس طرح سے خواتین کے بارے میں جو گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی وہ ایسی، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو رکھیں گے۔ رفیع احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا جو آپ کے ساتھ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی رفیع صاحب، آپ اس سلسلے میں اپنی کچھ گفتگو رکھیں، اور آخر میں ایک تھوڑا سا تعارف بھی آپ اپنا ضرور کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام تو قاضی صاحب نے بتا ہی دیا ہے میرا، اور انسداد منشیات کے حوالے سے ایک اچھی جانی پہچانی تنظیم ہے، اور بالخصوص شعور و آگہی کے حوالے سے اور تعلیمی اداروں میں ایک اچھا نام ہے۔ ہم تنظیم فانوس کے حوالے سے نوجوان نسل کو منشیات سے بچا رہے ہیں، اور اپنی کارکردگی ہمارے نوجوانوں کے اندر نظر بھی آتی ہے۔ اور جیسے قاضی صاحب نے یہ سوال کیا اور بہت اچھی بات کہی کہ ہم انمول عرف پنکی جو عورت ہے اس کے بڑے اسٹائل پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے کوئی گلاسز پہ بات کر رہا ہے، اور اس کے فلاں تعلقات پہ بات کر رہا ہے، اس کے اتنے شوہر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ لیکن جو بات قاضی صاحب نے جو مجھے توجہ دلائی، میرے سے جو معلومات لینی چاہیے، وہ یہی ہے کہ دیکھیں وہ تو ایک اس کا پرسنل میٹر ہے، وہ کیسے چلتی ہے، کیسے پانی پیتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے جو پنکی نامی عورت نے جو تباہی مچائی ہے جن گھروں کے اندر، اور ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوانوں کو اس نے جو متاثر کیا ہے، اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے اس کا نیٹ ورک کام کرتا تھا، کس طریقے سے اس نے اپنے ساتھ سپلائر لڑکیاں خواتین کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور صرف اس کا نیٹ ورک ایک محدود جگہ پہ نہیں تھا، یہ پورے کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر اس کا بہت بڑا نیٹ ورک تھا۔ تو یہ جو نیٹ ورک ہے نا، اس کو ہمیں روکنا ہے، اور اگر یہ ہم نے نیٹ ورک نہیں روکا تو اس نے جو ابھی تباہی مچائی ہے، جو ابھی فی الحال جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں، وہ تو بہت چونکا دینے والی رپورٹس ہے، اور یہ اس کا جو دائرہ کار ہے یہ رک نہیں رہا، یہ مزید بڑھائے گی اور یہ بڑھتے ہی چلا جائے گا۔ تو اس پہ ہمیں نظر رکھنی ہے، اور اس کے تدارک کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اس پہ سوچنا ہے، اس جو پنکی ہے اس پہ، اس کی کارکردگی پہ ہمیں نظر رکھنی ہے، اس کی روٹس کو ہمیں کاٹنا ہے، اس کے جو نیٹ ورک ہے اس کو ہمیں توڑنا ہے، اور جو اس کے ساتھ ملوث ہے ان کو قانونی دائرے میں لا کر سزائیں دینی ہے۔ اور جو مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو معاشرے میں جو خواتین کی جو عزت ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ان جیسی عورتوں نے بہت زیادہ گرایا ہے، اور ایک زمانے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آج سے 15-20 سال پہلے، کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ جو کام کر رہی ہیں ڈرگس کا، اس کے اندر یہ ملوث ہو جائیں گی۔ ابھی 4-5 سال پہلے کی اگر سے دیکھیں آپ اور آج کا دیکھیں، تجزیہ کریں، تو 25% خواتین کے ان عورتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ ایک المی ہے، اور ایک مقدس ہمارے لیے ایک خاتون عزت دار ہوتی ہے ہمارے لیے، ہماری ماں، اچھا، یہ کیسے کراچی میں ہوا ہے یہ کام، یا یہ ملک کے دوسرے علاقے میں بھی اس پوری صورتحال کو کنٹرول کر رہی ہیں خواتین؟ دیکھیے یہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور بالخصوص بڑے شہروں میں، اور اس میں اور خاص کر جو ہے نا پوش علاقوں میں ان کا کام بہت زیادہ ہے، اور یہ اپنا جو کام کا طریقہ کار ہے نا ان کا یہ ہے کہ جو جہاں بھی ان عورتوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، یہاں فارم ہاؤس ہے، یا سی سائٹ پہ جو ہٹس ہیں وہاں پہ کوئی پروگرامس ہو رہے ہیں، تو یہ وہاں پہ ان کی لڑکیاں پہنچ جاتی ہیں، یہ عورتیں پہنچ جاتی ہیں، اور وہ وہاں پہ یہ سپلائی کرتی ہیں منشیات کو، خاص کر یہ جو ہیروئن ہے، چرس ہے، کوکین ہے، ویڈ ہے، اور کرسٹل آئس ہے، یہ چیزیں ہیں یہ کر رہی ہیں۔ یہ بہت پروفیٹیبل کام ہے،
اس پروفیٹیبل کام کے اندر وہ بہت کما رہی ہیں، لیکن ہماری نسل کو یہ تباہ برباد کر رہی ہیں۔ کالجوں میں جو اس وقت آپ مختلف کالجوں میں بھی جاتے رہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ کس تناسب سے کالجوں میں یہ پہلے موجود ہے اور اب اس میں اضافہ کیسے کتنے پرسنٹ سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو اس کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے نا، یہ مارکیٹنگ انہوں نے بڑی زبردست کی ہوئی ہے۔ آپ جتنے بھی منشیات فروشوں کو پکڑتی ہے، اینٹی نارکوٹک فورس پکڑتی ہے یا ہماری پولیس پکڑتی ہے، تو اس کے اندر وہ جو منشیات فروش عورت یا جو بھی مرد پکڑا جاتا ہے جس کے پاس کلو اور من بھی نکل آتی ہے، تو وہ یہ سب سے پہلے اس چیز کو وہ قبول کرتا ہے کہ میں جو منشیات ہیں نا وہ میں تعلیمی اداروں میں پہنچاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات جا رہی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر ہم اپنی بچیوں کی بات کریں اسکول کالجز کے اندر تو اس کے اندر یہ عورتیں گھس جاتی ہیں اور یہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، اور اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے اور وہ متاثر ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بات دیکھیں، جو یہ مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ہم سگریٹ نوشی کی بات کریں یا منشیات کی بات کریں، تو یہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ان کے دیر تک کلائنٹ بنے رہے ہیں، دیر تک ان کے ساتھ ان کو پیسے دیتے رہیں۔ تو یہ 18-17 سال سے لے کے 25 سال تک کے لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کے لیے لائف کے اندر ان سے کماتے رہیں اور خوب پیسے لیتے رہیں، اور وہ ان کو تو اس سے فکر نہیں ہوتی ان کی کتنی جان جائے گی اور کتنی ان کے ساتھ عذاب آئے گا۔ منشیات کو روکنے کے لیے ہمارے ملک میں کون کون سے ادارے کام کر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی اس وقت کیا ہے؟ ذرا اس پہ کوئی تفصیل بتائیں گے؟ دیکھیے، اس میں تو جو سب سے اچھا جو میں نے کام دیکھا نا، پاکستان میں اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، یہ بالکل بہت اچھا کام کرتی ہے۔ 2019 میں ان کی ایک کارندہ کو بھی اس نے گرفتار کیا تھا۔ جی بالکل، اور وہ جو ہے پاکستان کوسٹ گارڈ کام کرتی ہے، کسٹمز کام کرتی ہے اس کے اندر، اور ہماری پولیس کام کرتی ہے۔ اور لیکن پھر یہی بات آتی ہے کہ لوگ ان پہ بہت شکی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن میں نے یہ جب جو ان کے ہائی آفیشلس ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ فورسز کے، ان سے بھی میری بات ہوئی تو یقین جانے ان میں اخلاص پایا جاتا ہے، وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہی بات آتی ہے کہ کالی بھیڑیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو انمول عرف پنکی عورت ہے، اس کے کیس میں بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اینٹی نارکوٹکس کو فورس کو گھسیٹا جائے، پولیس کو گھسیٹا جائے۔ دیکھیں اوور آل یہ فورسز منشیات کو نہیں پھیلاتی ہیں، وہی جو میں نے کہا کہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو اس کو پھیلاتی ہیں، اور وہ اس کو پورے ادارے کو بدنام ہوتی ہے۔ تو میں یہ جو وزارت داخلہ کی طرف سے جو آج کے وزیر داخلہ سندھ جو ہیں، وہ بھی بہت لمبی گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ فریال تارپور نے بھی منشیات کے خلاف ایک اجلاس کیا تھا جس میں 100 سے زیادہ لوگ شریک ہوئے تھے۔ تو کیا یہ بھی کچھ ان کا کوئی دخل ہے وزارت داخلہ کا اس کو روکنے میں یا اس کو ٹوکنے میں؟ دیکھیں، اصل تو کردار ہی نہیں کہی ہے، وزارت داخلہ کا ہے اور ایجنسیوں کا ہے، یہ روکے ہیں۔ تو اے این ایف وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ اے این ایف کا تو میں نے جیسا عرض کیا کہ بہت بڑا کردار ہے، اور وہ تو روکتی ہے، اور منو ٹنوں میں یہ پکڑتی ہے، منو ٹنوں میں یہ جلاتی بھی ہے۔ اور لیکن میں اس توسط سے یہی کہوں گا آج کی گفتگو میں کہ دیکھیں، یہ ہائی آفیشلس کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ ان کے اداروں کو ان کے ہی لوگ بدنام کر رہے ہیں، اور بہت بھرپور طریقے سے بدنام کر رہے ہیں۔ آپ ان کو پکڑیں، ان کو سزائیں دیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر وہ ایس ایچ او ہے تو اس کو بھی گرفتار کر کے اس کو سزا دیں۔ وہ ایک فرد ہے نا، وہ ایک پولیس والا ہے نا، ایک کوئی فورسز کا ایک کارندہ ہے نا، وہ پورا کارندہ جو ہے نا وہ پوری فورسز کو بدنام کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری کیا آپ کو یہ بات بہت وثوق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کے بغیر بھی یہ کاروبار چل سکتا ہے؟ دیکھیں، یا اس کے ساتھ مل کے ہی چلا رہے ہوتے پولیس کے بغیر تو وہ بھی یہ والا کاروبار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ چل جائے۔ دیکھیں، پولیس تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، بیچارہ کوئی اگر کوئی دولہا بھی جا رہا ہے تو اس کی گاڑی روک لیتی ہے، اس سے پوچھ لیتی ہے۔ تو یہ اس کے بغیر تو پھر کوئی بھی برائی جو ہوتی ہے نا، دیکھیں اصل میں پولیس ہماری یہ مقامی ہوتی ہے، اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، کون کیا کام کر رہا ہے، اچھائی کا کام کا بھی پتہ ہوتا ہے ان کا۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا نا کہ ان میں پولیس کے
بہت اچھے لوگ بھی شامل ہیں اور وہ چاہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کے بھی بچے یہیں پہ رہتے ہیں، وہ بھی نہیں چاہیں گے ان کے بچے بھی منشیات کے عادی ہو جائیں. تو وہ جو کالی بھیڑیں ہیں نا، ان کو یہ فورسز پکڑیں اور سخت سزائیں دے دیں. ابھی پچھلے عرصے میں دیکھا ایک ایکسائز آفیسر نے اپنے گھر سے کروڑوں روپے کی منشیات نکل رہی ہے. بھائی تمہارا کام تو اس کو روکنا تھا، نہ کہ اس کو پھیلانا تھا. اب وہ پورا محکمہ ہی بدنام کر دیا اس شخص نے، ایک فرد نے. تو اس پہ غور کرنا چاہیے ہماری ایجنسیوں کو نا، تاکہ یہ اچھا، اس میں آپ نے بتایا کہ پوش علاقوں میں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں، جو اور وہاں پہ کیفے وغیرہ بھی ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو کیا اس میں آپ کوئی اعلیٰ حکام کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں، جس میں بیوروکریٹ ہیں یا وزراء ہیں؟ کیونکہ ایک دو وزراء کے بچوں کی ہلاکتوں کا بھی معلوم ہوا ہے. دیکھیں بالکل ہوتے ہیں. یہ جو اگر ہم اب یہ جو کوکین ہے، یہ بہت 1 گرام کی قیمت سب کو پتہ ہے کیا چل رہی ہے، اور یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، 40,000 35,000 گرام ہوتی ہے. اچھا دیکھا جائے تو کوکین یہاں بنتی ہی نہیں ہے، یہ تو امریکہ سے آتی ہے، کولمبیا سے آتی ہے. تو اسی طریقے سے ویڈ ہے، ویڈ بھی ہمارے یہاں نہیں پیدا ہوتی ہے، تو امریکہ سے آتی ہے. تو یہ تو ہلکے نشے نہیں ہیں نا، یہ تو بہت بھاری نشے ہیں. کرسٹلائز سے اوریجنل اگر پیے جائے تو یہ مہنگے ترین نشے. تو مہنگا ترین نشہ جو ہے وہ غریب بچہ تو پی نہیں سکتا، غریب لڑکی تو پی نہیں سکتی. تو لامحالہ یہ عمرہ کے بچے جاتے ہیں. اب عمرہ کے بھی بچے تو ہمارے بچے ہیں نا. جب غریب کا کوئی بچہ مرتا ہے تو ہمیں اس کا بھی افسوس بہت ہوتا ہے. ظاہر متوسط گھرانے کے بچے بھی پی رہے ہیں، اس کا بھی ہے. تو جہاں عمرہ ہیں، چاہے وزیر کا بچہ ہو، بیٹی ہو، تو یقین جانے بہت افسوس ہوتا ہے جب وہ مرتے ہیں. سسک کی یہ موت ہوتی ہے منشیات کے عادی فرد کی. تو یہ بھی سرمایہ دار کا بچہ ہو، بیوروکریٹس کا بچہ ہو، کسی بھی فورسز کا بچہ جب مرے گا تو ہمیں اس کا افسوس ہوتا ہے. اور یہ بے تحاشا پوش علاقوں کے اندر پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ جتنی بھی ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ سب پوش علاقوں میں ہوتی ہیں، فارم ہاؤس پہ ہوتی ہیں. اور یہ میں اس کو ڈانس پارٹی تو اب رہے ہی نہیں، یہ تو منشیات پارٹی ہوتی ہے، ڈرگس پارٹیاں ہوتی ہیں. اس پہ بس وہ ناچنے والے کو ناچنا تھوڑی ہے، اس کو تو نشہ چاہیے ہوتا ہے، اس کو ایک اب سیفٹی. یہ آپ آخر میں آپ 1-2 چیزیں یہ بتا دیں کہ کون سے ایسے اقدامات حکومت کرے، وفاقی یا صوبائی، جس کی وجہ سے کچھ عارضی طور پہ فوری طور پہ اس کو روکا جا سکے، اور اس کے بعد اس کو مستقل بنیادوں پہ بھی روکا جائے. دیکھیں وہ یہ تو جو چیز ہے نا، یہ ایسی چیز تو ہے نہیں جس کو ہم عارضی طور پہ روکیں. نہیں، یہ تو مستقل بنیاد پہ ہی پلاننگ کری جائے. کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں اس کو ہم ایڈ ہاک بیس پہ کام کریں. اس کو فل فلیش، اس کو مستقل مزاج سے کیا جائے کام کو. اس کی منشیات کو روک تھام کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے نا، یہ تمام جتنی بھی فورسز ہیں نا، لا انفورسمنٹ کی جو ایجنسیاں ہیں، اور ان کے جو بھی ہماری جو چیف آف آرمی ہیں، وزیر اعظم، صدر پاکستان، یہ سب یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں منشیات کی ترسیل نہیں ہونے دینی کسی بھی صورت میں. ہمارے پاکستان میں نہیں بنتی یہ منشیات، تو زیادہ تر افغانستان سے آتی ہے اور دیگر ممالک سے آتی ہے. مطلب بغیر ملکی سرحدوں سے اس کو روک دیں، اس کو روکا جا سکتا اچھا ہے. جیسے ہی آپ روکیں گے تو یقین جانیں جب اس کی طلب ختم ہونی شروع ہو جائے گی. رسد تو بند کریں آپ، رسد بند نہیں کرتے طلب ختم نہیں ہو رہی. رسد کو روکیں، طلب آٹومیٹک بتدریج ختم ہوتی جائے گی. تنظیم فانو جیسی تنظیمیں طلب ختم کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں. ہمارے پاس تو فورسز نہیں، ہم سرحدی علاقوں کو تو نہیں روک سکتے. ہم تو اس کو روک رہے ہیں نا، آپ کے طلب کو روک رہے ہیں طلبہ میں جا کے، اور ان کو شعور دے رہے ہیں کہ یہ منشیات بہت بری چیز ہے. تو گورنمنٹ ایک فوری طور پہ یہ کام کریں. پھر یہ اپنی ٹاسک فورسز بنائیں اور تعلیمی اداروں میں جائیں، کام کریں. طلباء کا رینڈم ٹیسٹ لیں، ان کے خون کا ٹیسٹ لیں. اور یہ پچھلے 2 سال پہلے سندھ گورنمنٹ کے محکمہ تعلیمات نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم طلباء کا ٹیسٹ لیں گے، خون کا اور ان کا ڈرگ ٹیسٹ لیں گے، لیکن کیوں نہیں ہوا. اور کہ تعلیمی اداروں میں ہم پروگرام کریں گے، انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کوئی پروگرام مجھے تو نظر نہیں آئے. تو تعلیمی اداروں میں بہت زیادہ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہفتہ طلباء کے اندر یہ ایک دن لازمی محکمہ تعلیم جو ہے نا، ایک یوم ہے نا منشیات کا بھی وہ منائے. ٹھیک ہے عزیز، بہت شکریہ. ہم نے رفیع صاحب سے، جو فانوس کے صدر بھی ہیں اور مختلف کالجوں یونیورسٹیز میں جو ہے وہ یہ اس سلسلے میں کام بھی کرتے رہتے ہیں، بہت شکر گزار ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس کے ساتھ ہی آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کر لیں گے. اور رفیع صاحب بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کرتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی رفیع صاحب اور میں قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان. السلام علیکم.